ماں باپ سورہ مزمل کا یہ وظیفہ کر لیں، ان کے بچے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارک ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مزمل چادر کو کہتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اسی لیے آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ پہلے سے ہی سورہ مبارکہ یعنی سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، تو سورہ مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے سورہ مزمل کی خصوصیات بہت زیادہ فضیلت والی ہیں اور ایک منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مصائب و مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے اب سورہ مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کے درد یا جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے یہ عمل ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہو تو وہ روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کرے، اور یاد رکھیں کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے۔ پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مساج بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر آپ کا وہ درد جاتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سن کر اس پر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجئے کہ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں گھریلو ناچا کی اور گھریلو جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو، اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، اور اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو شوہر یہ عمل کر لے۔ تو عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورہ مزمل ایک دفعہ پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دیں۔ جان لیجئے کہ چند روز بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آئیے بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے، اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے،
اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر اور برکت آ گئی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی۔ شادی کے بعد ہر میاں اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننا پڑیں گی۔ پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا یہ عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورہ مزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کی کتب میں لکھا ہے کہ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کریں۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کا ثواب پیدا فرما دیں گے، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ پیارے ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے ہر والدین اپنے بچوں کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کو امتحانات میں کامیابی سے نوازیں۔ تو پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ امتحانات میں وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر 1 گلاس پانی میں دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ تعالی بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کے بجائے سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورہ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، سورہ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سورہ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس عمل میں کامیاب فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور ہماری اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔